الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ باخیریت ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ عزیز طلباء، پچھلے لیکچر نمبر 22 میں ہم نے اپنی مدد آپ ٹھیک ہے کی ایکسرسائز کی تھی، جس میں خالی جگہ تھی اور MCQs تھے، ٹھیک ہے۔ وہ والی ایکسرسائز آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سب کا خلاصہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو یہ نوٹ کر لیں، اپنی مدد آپ کا خلاصہ، ٹھیک ہے جی۔ اپنی مدد آپ کا خلاصہ۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے مصنف کا نام لکھنا ہے۔ یہ ٹوٹل جو آپ کا کوشچن ہوتا ہے یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ 1 نمبر کا مصنف کا نام ہوتا ہے اور 9 نمبر کا آپ کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اور خلاصے کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، تلخیص میں بتایا کہ خلاصہ ہوتا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نچوڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کا نچوڑ ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنا اسے لکھنا ہوتا ہے، اسے 1/3 لکھنا ہوتا ہے، 1/3 کر کے اسے لکھنا ہوتا ہے۔ بالفرض آپ کے یہ سبق 3 صفحات پر مشتمل ہے، تو آپ اس کا 1 صفحہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض بچے کرتے ہیں زیادہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ لکھنا کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے لفظوں میں وہی سبق لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسے 1/3 لکھیں گے، 1/3 ہی لکھیں گے، تو تب ہی آپ کو اس کے نمبر ملیں گے۔ تو اس میں غیر ضروری، ٹھیک ہے، کوئی چیز آپ نے اس میں اپنی طرف سے کوئی شامل نہیں کرنی۔ آپ نے خلاصہ کرنا ہے، سبق خلاصہ لکھنا ہے۔ جو کچھ سبق میں بتایا گیا ہے، سبق میں جو کچھ کہا گیا ہے، اسے آپ نے مختصر کر کے لکھنا ہے، سمجھ گئے۔ اس کی ہیڈنگ، سرخیوں وغیرہ نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ گئے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اسے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے اپنی مدد سبق کا نام، سبق کا عنوان، ٹھیک ہے۔ یہ وقفہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، اپنی مدد آپ، اپنی مدد آپ۔ مصنف کا نام کیا ہے، مصنف کا نام کیا، سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سبق کا عنوان وہی لکھنا ہے جو اس کا اصل ہے، بک پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مصنف کا نام بھی وہی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی کمی بیشی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کریں گے، جو لکھا ہے وہی سیم اس کی آپ نے کاپی کرنی ہے۔ تو کاپی کریں گے، وہی لکھیں گے، تو تب آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ یوں سمجھے ہم نے یہ لکھا ہے تو ہمیں 1 نمبر، ٹھیک ہے، ممتحن نے ہمیں 1 نمبر دے دیا ہے، سمجھ گئے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی آزمودہ کہاوت ہے۔ اپنی مدد آپ کا جذبہ قومی ترقی کی بنیاد ہے۔ جب یہ جذبہ قوم کے بہت سے افراد میں پایا جائے تو قومی ترقی اور قومی طاقت کا سبب بنتا ہے۔ جب کسی شخص کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس کے دل سے اپنی مدد آپ کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، اور پھر عزت و غیرت بھی جاتی رہتی ہے۔ جب کسی قوم کا یہ حال ہو تو وہ قوم ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ قدرت کا قانون ہے کہ اچھے اعمال والی عوام پر نیک حکمران، اچھے اعمال والی قوم پر نیک حکمران اور برے اعمال والی عوام پر برے اور ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ کسی قوم کی عمدگی اور ترقی کا سبب اس ملک کی رعایا کا چال چلن
اور تہذیب ہے۔ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت اور ہمدردی کا مجموعہ ہے، اور یہی قومی تنزل کا حال ہے۔ اگر ہم بیرونی کوشش سے معاشرے کی برائیاں ختم کرنا چاہیں تو یہ برائیاں کسی اور صورت میں نمودار ہو جائیں گی۔ اس لیے قومی ہمدردی اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا چال چلن درست کریں تاکہ ایک معزز قوم بن سکیں۔ جب اپنی اصلاح خود کی جا سکتی ہے تو پھر کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غلام وہ نہیں جس کو کسی ظالم آقا نے خرید لیا، بلکہ غلام وہ ہے جو اپنی خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع ہے۔ اور وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، کسی بیرونی امداد کے ساتھ بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ قومی ترقی کے لیے ہمارا خیال ہے کہ کوئی خضر ملے۔ ان کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کون ہے خضر۔ یہ یا گورنمنٹ کچھ کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود کچھ نہ کریں۔ دنیا میں قوموں نے اپنی مدد آپ کے تحت عزت پائی۔ اگر یہ اصول اپنایا جائے تو پھر کسی خضر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ولیم ڈراگن نے بھی قوم کو یہی درس دیا تھا کہ اس نے آئرلینڈ کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، اگر ہم دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں خوشحالی اور آزادی ہمارے قدم چومے گی۔ موجودہ ترقی انسان کی نسل در نسل کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے۔ رفتہ رفتہ گردش ایام موجودہ انسان کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث بنایا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنے اسلاف کی یعنی اپنے بزرگوں کی وراثت کو ترقی دیں، مگر افسوس ہم اپنے پرکھوں یعنی آباء و اجداد یعنی باپ دادا کی جائیداد کو ترقی کیا دیتے، ہم نے تو اسے تباہی کر دیا۔ ایک نہایت کمزور اور غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری کی مثال دکھاتا ہے، اس کا اثر دوسروں میں بھی پھیل جاتا ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کو تعلیم دینا نہایت قوی اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو سکھاتا ہے۔ اس علم کو صرف کتابوں ہی سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل بناتا ہے۔ عمدہ چال چلن آدمی کو کیا کرتا ہے؟ معزز بناتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ہو گیا ہے خلاصہ۔ تو آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 10 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 نمبر کا آپ کا سبق کا عنوان ہے اور مصنف کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو 9 نمبر اس کے خلاصے کے ہیں۔ تو خلاصہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، مختصر کر کے لکھنا ہے، 1/3 کر کے لکھنا ہے، 1/3 کر کے لکھنا ہے۔ اس سے زیادہ لکھیں گے بعض بچے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ بعض بچے زیادہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو زیادہ لکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ یوں سمجھے کہ آپ اس سبق کا کیا کر رہے ہیں، اس سبق کو اپنے لفظوں میں ہی لکھ رہے ہیں۔ وہ اس سبق ہے لیکن آپ اسے اپنے لفظوں میں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے مختصر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر ضروری بات اس میں کوئی شامل نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور جتنی ضروری باتیں انہیں آپ نے اس میں شامل کرنا ہے، انہیں اس پہ ڈسکس کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر آپ کا ہوگا لیکچر نمبر 24 میں ہم پہلے سبق کا خلاصہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔